الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے صاحب نسبت لوگوں کے اوصاف بتائے جا رہے تھے۔ آج کی اس مجلس میں صاحب نسبت لوگوں کا سب سے فطری وصف بتایا جا رہا ہے، سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ obvious وصف جو ہے وہ صاحب نسبت لوگوں کا بتایا جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ صاحب نسبت لوگ اللہ سے کثرت سے دعا مانگنے والے ہوتے ہیں، دعا پہ اعتماد کرتے ہیں اور ہر حال میں ہر وقت اللہ سے مانگتے ہیں، اور اسی لیے وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو گو کہ صاحب نسبت لوگوں کی رغبت دنیاوی چیزوں کی کم ہوتی ہے، مصیبتوں کو وہ بھی زیادہ برداشت کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، مگر پھر بھی دعا میں سب سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، کہ دعا اللہ کی پسندیدہ چیز ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے نہیں دعائیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو خوب خوب ہی اللہ سے دعائیں مانگنے والے، بلکہ سچی بات یہ کہ اصل صاحب نسبت وہی جس کا دل ہر وقت دعاؤں میں مشغول ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے، ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتے ہیں۔ صاحب نسبت لوگ خوب دعائیں مانگنے والے۔ سچی بات یہ ہے کہ صاحب نسبت لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس پر دعا کے دروازے کھل گئے اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ تو صاحب نسبت بندہ ہوتا ہی وہی ہے جس پر دعا کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی وہ دعا سے غافل نہیں ہوتا جیسے عام لوگ ہو جاتے ہیں، کہ کبھی تو بہت دل لگ رہا ہے تو خوب دعائیں مانگی، اور کبھی دل نہیں لگ رہا تو دعا مانگ ہی نہیں رہے، کبھی 1 منٹ کی دعا مانگ رہے ہیں تو کبھی 20 منٹ کی دعا مانگ رہے ہیں۔ صاحب نسبت لوگ، ان کی دعا ہر وقت کا عمل ہے، تو ان کی زندگی میں اللہ رب العزت کا ہونا اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہونا زیادہ ہے، اس لیے دعا بھی زیادہ ہے۔ دعا کے اثرات کے اعتبار سے کہ یہ جو دعا ہے یہ کتنی ایفیکٹو چیز ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان بھی اللہ سے مانگتا ہے
اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، مگر قبول ہونے کے 3 راستے ہیں۔ یا تو دعا منوان قبول ہوگی، اور اگر منوان قبول نہیں ہوگی تو انسان دعا مانگے گا تو اس کے بدلے میں کوئی مشکل اس سے دور کر دی جائے گی، اور یا تو دعا مانگے گا تو منوان بھی قبول نہیں ہوگی، مشکل مصیبت بھی دور نہیں ہوگی، اس دعا کو اس کے لیے قیامت کے دن کا ذخیرہ بنا دیا جائے گا۔ جب قیامت کے دن وہ اپنی اس دعا پہ ملنے والے اجر کو دیکھے گا، وہ اجر اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ حسرت کرے گا کہ کاش کہ میری دنیا کی مانگی بھی کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی اور مجھے یہ آخرت میں ذخیرہ ہو کے ملتی۔ تو دعا ایک افیکٹو چیز بھی ہے، دعا پہ انسان کو اس کو ریوارڈ ضرور ملے گا۔ یہ بات ضرور ہے کہ جو دعا ہدایت کے لیے مانگی جاتی ہے، اللہ کے قریب آنے کے لیے مانگی جاتی ہے، وہ دعا ضرور بالضرور قبول ہوتی ہے۔ تو انسان اگر یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے تقوی عطا فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے گناہوں سے محفوظ فرما، فلاں فلاں عبادت کی توفیق عطا فرما، اگر یہ دعا سچائی کے ساتھ مانگی گئی، اس میں منوان قبول ہونا، کیونکہ در حقیقت انسان اللہ سے وہ مانگ رہا ہے جو اللہ انسان کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو عام دنیاوی چیزیں جو اللہ سے مانگیں گے تو ہو سکتا ہے وہ قبول نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص مانگے کہ مجھے فلاں طرح کا گھر مل جائے، یا مجھے فلاں فلاں گاڑی مل جائے، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر اس کا نفس شامل ہو، اس کی غلط نیت شامل ہو اس گھر اور گاڑی مانگنے پہ، تو اللہ کی مرضی نہ ہو، دین کے خلاف کوئی نیت اس کی ہو، مگر ہدایت کا مانگنا، گناہوں سے بچنے کی دعا مانگنا، عبادت کی دعا مانگنا، ان چیزوں کو اللہ رب العزت خود چاہتے ہیں ہمیں دینا۔ تو یہ والی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں اور زور سے قبول ہوتی ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ یہ واقعہ خود سناتے ہیں کہ ان کے کوئی جاننے والے جرمنی میں رہتے تھے۔ نوجوانی میں جہاں کام کرتے تھے وہاں ایک جرمن لڑکی کام کرتی تھی، اس سے دوستی محبت ہو گئی اور شادی کر لی۔ اب یہ مسلمان اور وہ عیسائی، اور یہ بھی اتنی زیادہ بہت دینی زندگی نہیں تھی، اس لیے اس چیز کی فکر نہیں کی اتنی کہ عیسائی لڑکی ہے آگے کیا بنے گا۔ شادی کو کئی سال گزر گئے، 2-3 بچے ہو گئے، بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو لڑکی نے، جو خاتون تھی، انہوں نے بچے کو عیسائیت سکھانی شروع کر دی، چرچ جانے کی ترغیب دینا شروع کر دی۔ تو گو کہ خود اتنا زیادہ عمل نہیں کرتے تھے، مگر یہ چیز ان کو پسند نہیں آئی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جرمنی سے ان کا فون آیا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے حضرت، میں اتنا زیادہ دین پہ عمل کرنے والا نہیں، مگر میرا دل اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے عیسائی بن جائیں۔ تو ان کی ماں ہر روز ان کو چرچ لے کے جا رہی ہے، تو عیسائیت کی باتیں سکھا رہی ہے، تو ہر روز میری اس سے لڑائی بھی ہوتی ہے، پھر اس معاملے پہ جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں۔ اور نے فرمایا کہ تم جھگڑا لڑائی نہ کرو،
بلکہ تم اس سے کہو کہ دیکھو خدا میں یقین تمہارا بھی ہے اور خدا میں یقین میرا بھی ہے. ہم دونوں ہر روز مل کے اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اگر میں صحیح ہوں تو دوسرے کو میری طرف مائل کر دے، یعنی میرے شوہر کو میری طرف مائل کر دے، اور اگر وہ صحیح ہے تو مجھے اس کے دین کی طرف مائل کر دے. اور میں بھی یہی دعا مانگوں گا کہ اللہ اگر یہ صحیح ہے تو مجھے اس کے دین کی طرف مائل کر دے، اور اگر میرا دین ہدایت کا راستہ ہے تو اس کو میری طرف مائل کر دے. تو اس نے کہا کہ یہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، تو فیر بات ہے کہ ہم اللہ سے مانگ لیں کہ میں جو صحیح راستہ ہے ہم دونوں کو دکھا دے. حضرت نے مجھے فرمایا کہ یوں کر لو، لڑائی جھگڑے نہ کرو. بس کہنے لگے کہ ہر روز ہم بیٹھ جاتے اور تھوڑی دیر کافی دیر تک دونوں اللہ سے یہی مانگتے رہتے. وہ اپنے خدا سے مانگتی، میں اپنے خدا سے مانگتا. فرمانے لگے کہ 1-2 مہینے بعد فون آیا اور میں نے پوچھا بھائی کیا بنا، انہوں نے کہا کچھ نہیں، ویسا ہی ہے سب کچھ. 1-2 مہینے بعد پھر فون آیا تو انہوں نے کہا حضرت میں تو حیران رہ گیا کہ ظاہراً مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایسے مانگنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، مگر ایک دن ہم دونوں گاڑی میں جا رہے تھے اور گاڑی وہ چلا رہی تھی، اچانک سے اس نے گاڑی روڈ کی سائڈ پہ روکا اور بیٹھ کے زاروں قطار رونے لگی. حتیٰ کہ میں یہ سمجھا کہ روڈ پہ گاڑی چلاتے چلاتے سائڈ پہ روک دی، اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، کوئی بیماری آئی ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، اور پھر رو رہی ہے. تو اور شدید مجھے فکر ہوئی کہ شاید اور کوئی معاملہ ہے صحت سے متعلق. میں نے بہت اس کو تسلی دی، میں نے اس کو پانی پلایا، میں نے سب کچھ جو ہو سکتا ہے. اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا بھی کیا ہوا. اس آنسوؤں کے ساتھ اس نے کہا کہ میں اپنے دل کے اندر آئی ہوئی اس بات کو بدل ہی نہیں سکتی. میرا دل پوری طرح سے مائل ہو چکا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں. تو جو شخص ہدایت کی دعا مانگے گا، اللہ سے قرب کی دعا مانگے گا، عبادت کی دعا مانگے گا، تقوی کی دعا مانگے گا، خالصتاً اللہ سے مانگے گا، وہ ضرور قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعاؤں کے مانگنے والوں میں شامل فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. دعا کریں. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء. وصلى الله تعالى على حبيب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.